اب یہ شروع ہو گیا ہے، ریکارڈنگ شروع ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم پڑھیں گے جنین کے ذبح کے بارے میں، یعنی آپ نے کوئی جانور ذبح کیا ہے، گائے، بھینس، اونٹ، بکری، ذبح کرنے کے بعد پتہ چلا اس کے پیٹ میں بچہ نکلا ہے، تو اس بچے کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، اس کو ذبح کرنا پڑے گا الگ سے یا نہیں ذبح کرنا پڑے گا، اس تعلق سے یہ باب ہے۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب ما جاء فی زکاة الجنین، باب ہے اس بارے میں کہ جو کچھ احادیث میں آیا ہے جنین کی زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ جب ذال سے زکوٰۃ ہوتا ہے تو زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے ذبح، ذبح کے معنی میں زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ذال کے ساتھ، اور زا کے ساتھ زکوٰۃ وہ صدقہ و خیرات کے معنی میں۔ تو یہاں پر یہ زکوٰۃ ذال کے ساتھ ہے۔ پہلی حدیث اس سلسلے میں قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا القانبی قال حدثنا ابن المبارک وحدثنا مسدد، یعنی تحویل ہے۔ اب یہاں سے امام ابو داود پھر کہہ رہے ہیں کہ حدیث ہمیں بیان کی مسدد نے، ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، تو گویا امام صاحب نے اپنے دو استادوں سے حدیث روایت کی، قانبی سے اور مسدد سے۔ قال حدثنا هشيم عن مجالد عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه ان شئتم۔ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے۔ ابو سعید خدری صحابی رسول، ان کا نام کیا ہے؟ سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ عنہ۔ قال، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن الجنین، جنین سے متعلق، جنین کے بارے میں نے استفسار کیا، سوال کیا کہ جنین کو کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے، کہ اگر جنین ہے ذبح کرنے کے بعد جانور کو پتہ چلے کہ جنین ہے اس کے پیٹ میں ہے، جنین نکلا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، اس کو کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوہ، اسے کھاؤ ان شئتم، اگر تمہاری طبیعت چاہے، کیونکہ ایسا بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ بچہ ہے ابھی بالکل معصوم چھوٹا، کون کھائے گا اس کو، بہت سے لوگ طبیعت نہیں گوارا کرتی، تو آپ نے فرمایا کلوہ ان شئتم، اگر چاہو تو کھاؤ اور نہیں چاہو تو مت کھاؤ۔ اچھا، ابھی یہاں تک مسئلے میں ذبح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں آیا ہے۔ اب آگے حدیث میں وقال مسدد، اور مسدد نے کہا قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول۔ یہ جو وقال مسدد، مسدد کون ہے؟ مسدد امام صاحب کے استاد، یہ حدیث دو سند سے مروی ہے، تو جو پہلی سند ہے قانبی والی، اس سند سے جو حدیث مروی ہے اس میں ذبح کا کوئی ذکر نہیں، بس اتنی حدیث ہے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجنین فقال کلوا ان شئتم۔ لیکن مسدد کی سند سے جو حدیث مروی ہے، چونکہ امام صاحب نے دو حدیثوں کو یہاں جمع کیا ہے اختصار کے لیے، دو حدیثوں کو جمع کیا ہے، تو مسدد کی حدیث میں یہ ہے قلنا کا فاعل ابو سعید خدری ہیں، مسدد نہیں ہے۔ قلنا میں جو ضمیر ہے نحنو کی، ہم نے کہا، اس کے فاعل مسدد نہیں ہے، بلکہ مسدد کی سند میں سے جو حدیث مروی ہے اس میں آگے چل کے یہ ہے کہ ابو سعید خدری نے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ ننحر الناقۃ، یعنی یہاں تو مختصراً ہے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں پر تھوڑا تفصیل سے سوال ہے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ننحر الناقۃ، ہم ناقہ اونٹنی کا نحر کرتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں، کیونکہ اونٹنی اور اونٹ کا نحر ہوتا ہے، ذبح نہیں ہوتا ہے۔ نحر کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کی گردن میں نیچے کوئی نوکدار چیز جو ہے
جہاں نہر ہوتا ہے وہاں پر چبو دی جاتی ہے اور خون بہہ جاتا ہے اور وہ جانور اونٹنی گر جاتی ہے۔ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَ وَالشَّاةَ، اور بقرہ گائے اور بکری کو ہم ذبح کرتے ہیں۔ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الجنین، تو ہم اس کے پیٹ میں جنین پاتے ہیں۔ جنین اسی بچے کو کہتے ہیں جو پیٹ کے اندر رہتا ہے، جو باہر نکل کے آ جائے ولادت کے بعد پھر وہ جنین نہیں رہتا ہے۔ تو ہم اس کے پیٹ میں جنین پاتے ہیں۔ انلقیہ ام ناکلہ، کیا ہم اس کو پھینک دیں یا ہم اس کو کھا لیں؟ انلقیہ ام ناکلہ، کیا ہم اس کو پھینک دیں یا ہم اس کو کھا لیں؟ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوہ ان شئتم، اسے کھاؤ اگر تم چاہو، تمہاری طبیعت چاہ رہی ہے کھانے کی تو کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِنَّ زَكَاتَهُ زَكَاةُ أُمِّهِ، یہی محل شاہد حدیث میں، فَإِنَّ زَكَاتَهُ، یقیناً اس کا ذبح ہونا، زکات امی اس کی ماں کا ذبح ہونا ہے، اس کی ماں ذبح ہو گئی تو سمجھو یہ بھی ذبح ہو گیا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ جنین، جیسے کوئی جانور آپ نے ذبح کیا، اس کے پیٹ میں جنین نکلا، اگر وہ زندہ نکل گیا ہے تب کوئی مسئلہ نہیں، زندہ نکلا ہے تو اسے ذبح کرنا پڑے گا، حلال کرنا پڑے گا۔ زندہ ہے تو حلال کرنا پڑے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے، تو حدیث میں ہے کہ فَإِنَّ زَكَاتَهُ زَكَاتُ أُمِّهِ، مطلب اس کی ماں کو ذبح کرنا خود اس کو ذبح کرنا ہے۔ فَإِنَّ زَكَاتَهُ زَكَاتُ أُمِّهِ، اس کی ماں کا ذبح کرنا ہی اس کا ذبح کرنا ہے۔ کیوں اس کی ماں کا ذبح کرنا اس کا ذبح کرنا ہے؟ اس لیے کہ جنین وہ اپنی ماں کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، وہ الگ اور مستقل نہیں ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، وہ پیدا نہیں ہوا ہے، اس کو خوراک، رزق اس کے ماں کے واسطے سے مل رہی تھی، وہ اپنی ماں سے جڑا ہوا تھا، اس کی ماں زندہ تھی وہ بھی زندہ تھا، اس کی ماں مر گئی اب ذبح ہونے کی وجہ سے تو وہ بھی مر گیا، تو گویا کہ وہ بھی ذبح، وہ بھی حلال ہو گیا ہے۔ اس کی ماں کو حلال کیا، ذبح کیا، شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا، حلال کیا، تو گویا کہ وہ بھی جنین بھی حلال ہو گیا، کیونکہ وہ جنین اپنی ماں کا ایک جز ہے، جیسے اس کی ماں کا پیر ایک جز ہے، ہاتھ ایک جز ہے، یا ران ایک جز ہے، ایسے ہی وہ سب اجزاء حلال ہو جاتے ہیں گردن پر ذبح کرنے کی وجہ سے، شرعی زکوٰۃ کی وجہ سے، تو ایسے ہی جنین بھی حلال ہو جاتا ہے اس کی ماں کو حلال کرنے کی وجہ سے، اس کی ماں کو شرعی زکوٰۃ، شرعی ذبح کی وجہ سے وہ جنین بھی ذبح ہو جاتا ہے، وہ بھی حلال ہے، کسی کی طبیعت چاہے تو کھا سکتا ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہوا۔ چونکہ یہ دونوں حدیثوں کا مفہوم قریب تھا، پہلی حدیث مختصر تھی، اس میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، لیکن دونوں کی سند آگے جا کے ایک ہو جاتی ہے، اس لیے مؤلف نے دو حدیثوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔ پہلی حدیث میں، یعنی جو حدیث پہلی سند سے مروی ہے اس میں ذبح کا ذکر نہیں ہے، لیکن اسی جیسی حدیث جو دوسری سند سے مروی ہے، اسی صحابی سے مروی ہے، تو اس میں زکوٰۃ کا ذبح کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جنین اگر مری ہوئی حالت میں جنین ملتا ہے ذبح کرنے کے بعد میں، جانور کو ذبح کرنے کے بعد میں، تو اس کا کھانا جائز ہے، کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ اچھا، اگلی روایت دیکھتے ہیں۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني اسحاق بن ابراہیم بن راہوی، راہوی بھی اس کو پڑھتے ہیں، راہو یا بھی پڑھتے ہیں، راہوی اور راہو یا دونوں طرح پڑھتے ہیں، چونکہ یہ راہوی جو تھے یہ راستے میں پیدا ہوئے تھے، فارسی میں راستے کو راہ بولتے ہیں، تو ان کی ولادت، ان کی والدہ کہیں جا رہی تھی تو راستے میں ان کی ولادت ہوئی تھی، تو ان کا نام ہی راہوی پڑ گیا، راہوی رکھ دیا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ حدثنا عتاب بن بشیر
قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداه المكي عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زکاة الجنین زکاة امه. یہاں اور زیادہ واضح ہے. روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکاة الجنین زکاة امه، یعنی اس کی ماں کا ذبح کرنا خود اس کے ذبح کرنے کے قائم مقام ہے. زکاة الجنین زکاة امه، اس کی ماں کا ذبح کرنا جنین کا ذبح کرنا ہے. اس کی ماں ذبح ہو گئی تو گویا کہ جنین بھی ذبح ہو گیا ہے. جنین کو الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ اگر وہ زندہ نکلتا ہے تب تو بات متفق نہیں، تب تو اسے ذبح کرنا پڑے گا. لیکن اگر زندہ نہیں نکلتا ہے پھر ذبح کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے. کہیں سے بھی اس کو کاٹ کے کھانا کاٹ سکتے ہیں اور شروع کر سکتے ہیں اس کو. تو اس مسئلے میں جو ہے امام ابو حنیفہ کے علاوہ تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جنین کا ذبح کرنا ہے، اس کی ماں کا ذبح کرنا ہی جنین کا ذبح کرنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو کھانا جائز اور درست نہیں ہے، الا کہ وہ زندہ نکلے تو الگ مسئلہ ہے. لیکن باقی علماء کے یہاں فقہا کے یہاں اس کا کھانا تقریباً جائز ہے. یہاں تک کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو اہم شاگرد امام ابو یوسف امام محمد، ان کے نزدیک بھی جنین کا کھانا جائز ہے، اس لیے کہ اس کی ماں کو ذبح کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں جنین کو کھا سکتے ہیں. یہاں تک کہ امام منذری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے اور ائمہ کرام میں سے کسی سے کوئی اختلاف ثابت نہیں ہے اس مسئلے میں. سب کے یہاں اس کا کھانا جو ہے جائز ہے. جنین کی ماں کا ذبح کرنا گویا جنین کا ذبح کرنا ہے، اس کو حلال کرنا ہے. تو یہ اس باب کا خلاصہ ہو گیا مختصراً. باقی تفصیلات جو ہے فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے. اگلا باب ہے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب ما جاء فی اکل اللحم لا يدرى ذکر اسم اللہ علیہ ام لا. باب اس بارے میں کہ جو کچھ آیا ہے گوشت کے کھانے کے بارے میں، ایسا گوشت لا یدرا نہیں معلوم ذکر اسم اللہ علیہ ام لا، کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں. یعنی ذبح کرتے وقت ذبح کرنے والے نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے پتہ نہیں. تو ایسے گوشت کے کھانے کا کیا حکم ہے، اس بارے میں یہ باب ہے. قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد وحدثنا القانبي عن مالك وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حيان ومحاضر المعنى. اب آپ بتائیے یہ حدیث کتنی سند سے مروی ہے؟ 3 سے. جی 3 اسانید سے یہ حدیث مروی ہے. پہلی سند موسیٰ بن اسماعیل سے، دوسری قانبی سے اور تیسری یوسف بن موسیٰ سے. گویا کہ ہمیں امام ابو داؤد کے 3 اساتذہ کا نام یہاں معلوم ہو گیا. پہلے استاذ کا نام موسیٰ بن اسماعیل، دوسرے استاذ کا نام قانبی، تیسرے کا نام یوسف بن موسیٰ. اب یہ تینوں آگے چل کے روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے. المعنی یعنی یہ روایت جو ہے بالمعنی، سب روایتوں کا ایک ہی معنی ہے. تو یہاں پر یوسف بن موسیٰ وہ روایت کرتے سلیمان بن حیان سے اور محاضر سے. یہ اپنے 2 استادوں سے روایت کرتے ہیں. امام صاحب کے یہ استاد ہیں جو یوسف بن موسیٰ، یہ پھر اپنے 2 استادوں سے روایت کرتے ہیں سلیمان بن حیان سے اور محاضر سے. سب روایتوں کا ایک ہی معنی ہے. ان ہشام بن عروہ، یہ سب لوگ ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں. کون سب لوگ؟ یعنی حماد، مالک اور سلیمان بن حیان اور محاضر، یہ سب لوگ کس سے روایت کرتے ہیں؟ ہشام بن عروہ سے. گویا کی ملتقل اسانید، اس کو کیا بولتے ہیں؟
ملتقى الاسانید یعنی جہاں پر یہ سندیں آ کے ملتی ہیں اس کو ملتقى بولتے ہیں. تو ملتقى الاسانید کون ہوئے؟ ہشام بن عروہ. ہشام بن عروہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان ابی ہی، اپنے والد عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں، ان عائشہ تھا، اور ان کے والد اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں. وَلَمْ يَذْكُرَا عن حماد ومالک عن عائشہ تھا. اس جملے کو اچھے سے سمجھ لو، یہ جملہ ہے سند سے متعلق ہے اور بہت اہم ہے. وَلَمْ يَذْكُرَا اور ان دونوں نے ذکر نہیں کیا، عن حماد و مالک، حماد اور مالک سے روایت کرتے ہوئے، عن عائشہ، عائشہ کا ذکر نہیں کیا. وَلَمْ يَذْكُرَا عن عائشہ، ان دونوں نے حماد اور مالک سے روایت کرتے ہوئے عن عائشہ کا ذکر نہیں کیا، یعنی اما عائشہ کا تذکرہ نہیں کیا، ڈائریکٹ انہوں نے روایت نقل کی ہے. کن دونوں نے؟ وَلَمْ يَذْكُرَا، ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ موسیٰ بن اسماعیل اور قعنبی. بھی احسن، موسیٰ بن اسماعیل اور قعنبی کی طرف. موسیٰ بن اسماعیل نے جب حماد سے روایت نقل کی اور قعنبی نے جب مالک سے روایت نقل کی، تو ان دونوں نے آگے چل کے اپنی سند میں ان عائشہ کا ذکر نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، جب ان عائشہ کا ذکر نہیں کریں گے تو گویا ان دونوں کی حدیث کا کیا حکم ہوا؟ معلق. مرسل. احسن، مرسل، یعنی گویا کی تابعی عروہ بن زبیر رضی اللہ رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں صحابہ کرام کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی ملاقات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ روایت کیا ہو گئی؟ اس سند سے مرسل ہو گئی. لیکن دوسری سند جو یوسف بن موسیٰ کی سند ہے اس میں ان عائشہ کا ذکر ہے، تو اس سند سے گویا کی یہ روایت کیا ہوئی؟ مرفوع، متصل. جو لاسٹ والی سند ہے اس سے مرفوع ہوئی، اور پہلی جو دو سند ہیں ان سے یہ روایت مرسل ہوئی. تو امام صاحب کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر کوئی حدیث مرسل سے یا موقوف سند ہے یا مرسل ہے تو اس کی دوسری روایت اگر ہے مرفوع تو وہ بھی ذکر کرتے ہیں. تو پہلے مرسل کو لے آئے پھر مرفوع کو لے آئے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. مرسل تو ضعیف کی قسم ہوتی ہے، لیکن مرفوع جب سند آ گئی تو قصہ ختم، اب کوئی جھگڑا نہیں ہے. انہم قالوا یا رسول اللہ، اما عائشہ سے روایت ہے انہم قالوا کہ انہوں نے کہا، یعنی صحابہ کرام نے. انہم، ہم ضمیر کا کوئی مرجع نہیں ہے، انہم انہوں نے کہا تو مرجع نہیں ہے، پھر ضمیر کہاں لوٹے گی؟ تو المشہور لا یذکر، قاعدہ ہے المشہور لا یذکر، مشہور ہے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہم قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول. کون کہیں گے اللہ کے رسول سے؟ صحابہ کرام ہی تو کہیں گے. تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، انہوں نے پوچھا، مسئلہ دریافت کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان قوما حدیث عہد بالجاہلیہ، یقیناً لوگ حدیث عہد بالجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے کے سے نئے نئے ہیں، یعنی جاہلیت کا زمانہ ابھی گزرا ہے، ابھی اسلام سے پہلے لوگ جاہلیت کے زمانے میں تھے، تو ابھی یہ سب نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. مطلب کہنے کا کیا تھا کہ ابھی سب نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی عادت نہیں ابھی ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی. تو یاتونا بلحمان، یہ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں. یاتونا یہاں پر ہے یاتونا، ایک نسخے میں ہے یاتوننا، ہے کہ یہ لوگ لاتے ہیں ہمارے پاس لحمان. لحمان لحم کی جمع ہے، گوشت لے کر آتے ہیں. لا ندری، ہم نہیں جانتے، اذکر اسم اللہ علیہا، کیا اللہ کا نام انہوں نے اس پر ذکر کیا ہے، ام لم یذکروا، یا انہوں نے اللہ کا نام کا ذکر نہیں کیا ہے. یعنی انہوں نے بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ذبح کرتے وقت ہمیں نہیں معلوم. یہ لوگ گوشت لے کے آتے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، جاہلیت کے زمانے سے یہ لوگ ابھی قریب ہیں، تو کیا افناکل منہا، کیا ہم وہ گوشت کھا سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے ذبح کیا کہ بسم اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ وکلو، اللہ کا نام لو اور کھاؤ۔ آپ نے فرمایا سم اللہ وکلو، اللہ کا نام لو اور کھاؤ، یعنی تم لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم جا کے اس کی تفتیش کرو، پوچھو اس سے تم نے بسم اللہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، کیوں پڑھا تھا کیوں نہیں پڑھا وغیرہ وغیرہ، وہ سب تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا کام تھا۔ یعنی کسائی لوگ جو بھی جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں، جو لوگ گوشت بیچتے ہیں، وہ ان کا کام ہے بسم اللہ پڑھنا نہیں پڑھنا، وہ نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، اگر پڑھتے ہیں تو اچھی بات، نہیں پڑھتے تو گنہگار۔ تمہارا کام کیا ہے؟ گوشت کو ایک مسلمان آدمی گوشت لے کے آیا ہے، تمہیں اس کے تعلق سے حسن ظن رکھنا چاہیے، مسلمان ہے، مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، تو تمہیں اس کا ذبیحہ اس کا گوشت جو ہے کھا لینا چاہیے، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ تم جب کھاؤ تو تم اللہ کا نام لو، وہ جو ذبح کرے گا تو اس کو اللہ کا نام لینا ہے، وہ اس کا کام ہے، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تم کو کھاتے وقت اس کو پکاتے وقت جو بھی کام کرتے ہیں، ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، تو تمہیں اللہ کا نام لو، پکاتے وقت کھاتے وقت اللہ کا نام لو اور کھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے، یہ ایک مسلمان کی حالت کے تعلق سے حسن ظن رکھنے کا حکم دیا ہے کہ تم اس کے بارے میں بدظن نہ ہو، حسن ظن رکھتے ہوئے تم گوشت کھا لو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی گوشت لے کر آتا ہے، کوئی کسائی وغیرہ گوشت لے کر آئے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لینا چاہیے، اگر وہ کسائی مسلمان ہے۔ اگر کافر ہے تو کافر کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، تب نہیں کھا سکتے، یہ اس ذبیحے کے بارے میں ہے جس کو مسلمان لے کے آئے۔ یہاں پر یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیوں کیا؟ افنأکل منہا، کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں، تو گویا کہ ان کو مسئلہ معلوم تھا کہ اگر اللہ کا نام کوئی نہ ذکر کرے ذبح کرتے وقت تو گویا کہ وہ جائز نہیں ہے، اسی لیے سوال کیا ان لوگوں نے، ایسا انہیں مسئلہ معلوم تھا، اس لیے سوال کیا کہ جس کو دوسرے لوگ لے کے آتے ہیں پتہ نہیں اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا، کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ تو ایسے کے بارے میں آپ کی ذمہ داری نہیں تفتیش کرنے کی، آپ کا کام ہے جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس حکم کو بجا لائیے کہ آپ اپنا کام بھی شروع کریں، بسم اللہ سے شروع کریں اور جو ہے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں۔ باقی اگر اس نے نہیں پڑھا ہے، اگر جان بوجھ کے نہیں پڑھا ہے تو گنہگار ہے، اگر بھول کے پڑھا ہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے نسیان مسلمان سے جو ہے اٹھا دیا ہے، اس کو معاف کر دیا نسیان کو۔ تو اگر بھول کے پڑھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو پھر مسئلہ جو ہے سنگین ہے۔ اس سلسلے میں علماء کا مطلب کافی اختلاف ہے کہ اگر ذبیحہ پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے، امام خطابی کہتے ہیں کہ فیہ دلیل علی ان التسمیہ غیر واجب عند الذبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم تاکید کرو بسم اللہ، کہا نہیں کہا تم جو ہے کھاؤ، اللہ کا نام لو اور کھاؤ، تو مطلب اس سے امام خطابی کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس بات پر دلیل ہے، اس کی بات کی دلیل ہے کہ ذبیحہ ذبح کرتے وقت واجب نہیں ہے۔ ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا بعد میں ڈال دوں اس میں، نہیں ریکارڈنگ چل رہی ہے، میں اس کو یوٹیوب پہ ڈال دوں گا، وہ ریکارڈنگ چل رہی درس کی، نہیں اسی میں ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس مسئلے میں علماء میں مطلب اختلاف ہے۔ امام خطابی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا مطلب مستحب ہے، واجب نہیں ہے، جبکہ اسی حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، جیسا کہ میں نے یہاں آپ کو بتایا شروع میں کہ صحابہ کرام نے پوچھا ہی کیوں اگر واجب نہیں تھا تو، مطلب واجب تھا اسی لیے پوچھا کہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ شیخ آپ کے گئے تھے شیخ جی بہت دیر کے لیے کٹ گئی تھی۔ ہاں یہ انٹرنیٹ بیچ میں منقطع ہو گیا تھا، تو میرے خیال سے آپ لوگ یہاں تک سنے ہوں گے باللحمان تک۔ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، کہاں تک سنے آپ لوگ؟ جی کتاب دکھ رہی ہے آپ لوگوں؟ پھر کٹ گیا،
پھر انٹرنیٹ کر گیا ہے. چلیے میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا, آپ لوگ جو ہے ایک بار آخر سے سن لیجئے گا. تو یہاں پر اس حدیث میں جو ہے جبکہ امام شافعی کہتے ہیں التسمیہ استحباب ولیست بواجب, امام شافعی بھی یہ کہتے ہیں کہ تسمیہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے ذبح کرتے وقت. جبکہ سفیان ثوری, اسحاق بن راہویہ, اصحاب الرائے کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے اگر غلطی سے چھوڑ دیا ہے تو جائز ہے, اور اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے تب وہ جائز نہیں, حلال نہیں. اللہ کے نام کو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے تو کیسے حلال ہوگا؟ کرنے لگی. اور ابن ثور اور داؤد کہتے ہیں کہ ہر شخص جس نے جان بوجھ کے چھوڑا ہو یا بے جان کے چھوڑا ہو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. ایک پھر سے آواز چلی گئی تھی آپ کی. جی ہاں مجھے معلوم ہے آواز چلی گئی تھی, میں مسلسل اس لیے ہوں کہ جو ہے درس ریکارڈ ہو رہا ہے, اس لیے میں شیخ تو ہم لوگ نہیں سن پا رہے ہیں نا. ہاں تو آپ لوگ جو ہے ایک بار درس سن لیجئے گا آخر سے جہاں سے سنا نہیں ہے, یا دوہرا دیتا ہوں دوبارہ سے, پھر محنت کرنے پڑے. ایک بار پھر دوہرا دیتا سر, ہوں. دوہرا دیجیے. اگر اس کے بعد انٹرنیٹ کٹ گیا تو پھر آپ لوگ جو ہے خاموش رہیے گا, یوٹیوب پہ جا کے سن لیجئے گا. یہ روایت ہے اما عائشہ سے انہم قالوا یا رسول اللہ, یہ سنے کہ نہیں سنے آپ لوگ؟ ولم یذکر عن حماد و مالک عن عائشہ, یہ تو سنے یہ سنے سے. ہاں یہ سنے ہیں نا. انہم قالوا یا رسول اللہ, لوگوں نے کہا, صحابہ کرام نے کہا, اللہ کے رسول ان قوم حدیث عہد بالجاہلیہ, کہ یقیناً لوگ جو ہے زمانہ ظاہلیت سے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. یاتون بلحمان, وہ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے. لحمان لحم کی جمع ہے. لا ندری اذکر اسم اللہ علیہ ام لم یذکروا, ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے اس پر, ام لم یذکروا, یا انہوں نے اللہ کا نام ذکر نہیں کیا ہے. ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے, تو کیا انہوں نے بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ذبح کرتے وقت نہیں معلوم. افناکل منہا, کیا ہم اس کو کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ تو یہ سوال کیوں کیا ان لوگوں نے؟ مطلب ان کو پہلے سے مسئلہ معلوم تھا کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے, تو ہمیں پتہ نہیں انہوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, اسی لیے سوال کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکلوا, اللہ کا نام لو اور کھاؤ. سم اللہ وکلوا, اللہ کا نام لو اور کھاؤ. مطلب تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم جا کے تفتیش کرو, اس سے سوال کرو, پوچھو تم نے بسم اللہ پڑھا نہیں پڑھا, یہ سب تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کیا کام ہے؟ تم جو تمہارا کام ہے وہ کرو. تم جب گوشت کو پکاؤ تب بسم اللہ پڑھو, جب کھاؤ تب بسم اللہ پڑھو. ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو تعلیمات ہے دین کی, تو تم اپنا کام کرو. انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا تو وہ گنہگار ہوں گے. مسلمان ہیں, مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے, اس لیے تمہیں ان کا ذبیحہ لے لینا چاہیے. اگر کافر کا ذبیحہ ہے, کافر لے کے آ رہا ہے تب تو نہیں لینا ہے, لیکن مسلمان ہے تو مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے. اور مسلمان جو ہے اس کے دل میں بسم اللہ رہتی ہے ہر وقت, اور مسلمان جان بوجھ کے تو چھوڑے گا نہیں, اسے پتہ ہے میں ذبح کر رہا ہوں اور اللہ کا نام لینا چاہیے, تو کوئی مسلمان اللہ کے نام کو ترک نہیں کرے گا, اللہ کا نام تو ضرور لے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے, اسی حدیث سے مطلب علماء نے دو طرح کا استدلال کیا ہے. اس سے آخری لفظ سے استدلال کیا ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے, اور اس سوال سے جو مفہوم نکلتا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گویا اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے, بسم اللہ پڑھنا ذبح کرتے وقت ضروری ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں آیت میں ہے کہ اللہ کا نام کا ذکر کرو, پیچھے آیت جو ہے یہاں گزر چکی ہے, یہاں پچھلے درس میں ادھر یہ یہاں پر ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, یہاں پر ہے نہ کھاؤ اس کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. تو یہ آیت کریمہ سے بھی استدلال کرتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے یہ آیت ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس پر اللہ کا نام کا ذکر کیا جائے اسے کھاؤ, اور جس پر اللہ کا نام کا ذکر نہ کیا جائے اس کو نہ کھاؤ. تو اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا یا اللہ کا نام لینا ذبح کرتے وقت ضروری ہے. اور اگر کوئی بھول جاتا ہے تو بھول نسیان کو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے معاف کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے. یہ اس باب کا خلاصہ ہے. بات واضح ہے مشائخ؟
जी शेख वाले تو ایک بار خلاصے کے طور پر یہ جان لیجیے اس باب کا خلاصہ، پہلے سند یہ حدیث 3 اسانید سے مروی ہے۔ پہلی جو سند ہیں 2 وہ مرسل ہیں، اور مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے، اس لیے مؤلف مرفوع حدیث لے کے آئے ہیں جو تیسری سند ہے یوسف بن موسیٰ کی، اور وہ اپنے 2 استادوں سے روایت کرتے ہیں، سلیمان بن حیان اور مہادر سے۔ تو ان کی روایت مرفوع ہے، وہ اما عائشہ کا ذکر کرتے ہیں، اما عائشہ سے روایت کرتے ہیں، اس طرح سے حدیث میں کوئی اشکال نہیں رہتا ہے، حدیث کا حکم صحیح ہے۔ اور حدیث کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو آدمی کوئی گوشت لے کے آئے، ہمیں نہیں پتہ اس نے بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا ذبیحہ جو ہے آپ کھائیں بغیر کسی تحقیق کے، اور اگر کافر ہے تو پھر اس کا ذبیحہ نہ کھائیں، الا ہے کہ وہ کافر یہ کہے بیچنے والا کافر ہے لیکن ذبح کرنے والا کوئی مسلمان ہے، یقین ہے آپ کو، پتہ ہے کہ فلاں مسلمان سے گوشت خرید کے لایا ہے بیچ رہا ہے، تب تو جائز ہوگا، کافر بیچ رہا ہے لیکن مسلمان نے ذبح کیا ہے تب وہ جائز ہے۔ اور اگر بسم اللہ پڑھا نہیں پڑھا، اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو پھر اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، اور بھول کے چھوڑ دیا تو اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ جو ہے پڑھا یا نہ پڑھا، پڑھنا مستحب ہے اور جائز ہے، اگر بسم اللہ نہ بھی پڑھے ذبح کر دیا تو بھی جائز ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو یاد ہے ذبح کرتے وقت کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، پھر وہ چھوڑے گا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں چھوڑے گا، تو اس لیے بسم اللہ پڑھنا بہرحال بہتر ہے۔ اس پر بسم اللہ نہ پڑھے، جان بوجھ کے کوئی میں نہیں پڑھوں گا بسم اللہ اور پھر وہ ذبح کرے تو پھر وہ جو ہے مناسب اور درست نہیں ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں بہت ڈسٹرب ہوا انٹرنیٹ کے کٹنے کی وجہ سے، تو درس آپ لوگ سننا چاہیں تو یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔